السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 دفعہ میں نے سلام کیا، اس لیے کہ ایک تو سنتی سلام اور دوسرا سلام رمضان کی پہلی شب کا، پہلی تراویحوں کا سلام۔ پیاری ویور، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میری طرف سے یہ مبارک ہو۔ یہ دیکھیں اتنا خوبصورت، یہ دیکھیں، یہ بھی رمضان لکھا ہے عربی میں، اور یہ بھی رمضان لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی رمضان لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی رمضان لکھا ہوا ہے۔ چاروں طرف رمضان ہی رمضان ہے، اور وہ بھی دیکھیں اتنا خوبصورت، وہ کتنا پیارا۔ تو پہلی شب ہے رمضان کی، اللہ نے ہمیں اپنے خاص کرم سے رمضان میں داخل کر دیا ہوا ہے، اور اس کے وعدے ہیں، میرے رب کے وعدے ہیں کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر ہوں۔ باقی عبادتوں کا اجر تو اللہ تعالیٰ کبھی جنت کی شکل میں دیتا ہے، کبھی سکون کی شکل میں دیتا ہے، مختلف درجے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کا اجر اس مالک کا وعدہ ہے کہ میں خود ہوں، اور جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ایک خاص ٹائم سے لے کے خاص ٹائم تک کھانا پینا اپنے اوپر بند کر دیتا ہے، اور جب کھانا پینا بند ہو جائے تو منہ سے ایک عجیب سی اسمیل آتی ہے، اور اللہ فرماتے کہ وہ جو اسمیل ہے وہ میرے ہاں مشک اور عنبر سے زیادہ قیمتی ہے، اور میں اس کو پسند کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی اس کو پسند کرتے ہیں، آتے ہیں، اور اس روزہ دار کے منہ کی وہ خوشبو سونگھتے رہتے ہیں۔ اور قیامت کے دن بھی یہی ہوگا کہ روزہ دار کے منہ سے مشک اور عنبر کی خوشبو آئے گی۔ یہاں تو ہمیں وہ بدبو ہی لگتی ہے، لیکن کھانا پینا کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دو، کچھ گھنٹوں کے لیے، تو منہ سے عجیب سی اسمیل آتی ہے، جیسے کہ ہم سوتے ہوئے تو ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو کئی لوگوں کی منہ سے اسمیل آتی ہے، تو جا کے ہم منہ انگال لیتے ہیں کہ سامنے والے کو ہماری منہ کی بدبو بری نہ لگے۔ اور کئی لوگوں کے معدے کا مسئلہ ہوتا ہے جس سے ان کے منہ سے اسمیل آتی ہے، تو جو روزہ دار کے منہ سے اسمیل آتی ہے، اسمیل کہنا بے ادبی ہے، تو اللہ کے ہاں وہ مشک اور عنبر سے زیادہ قیمتی ہے، پسند کرتا ہے میرا رب اس کو، اور فرشتے بھی پسند کرتے ہیں، اور قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ وہ مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے۔ وہ سانسیں جو روزہ دار لیتے ہیں، پیاری پیاری ویورس، میری طرف سے یہ پہلی سحری، پہلا روزہ، چاند رات اور پہلی تراویحاں بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے، اور جو ہمارے آباء و اجداد گزر چکے ہیں اور انہوں نے جو یہ سحریاں، افطاریاں، تراویحاں سب کچھ کی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول اور منظور کرے۔ میری پیاری ویورز، آپ چاند کی پہلی ہے آج کی رات سورہ قدر پڑھنا بہت زیادہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ ایک دفعہ سورہ ملک پڑھ لو اور ایک دفعہ سورہ فتح پڑھ لو، زیادہ اگر نہیں پڑھ سکتے، اور اللہ سے دعا کرو، اللہ تو نے ہمیں رمضان میں داخل کر دیا ہے، تو ہمیں اس کی پوری خیر و برکتیں بھی عطا کر، اس کی فضیلتیں بھی عطا کر، اس کا نور بھی عطا کر، اور اس کا فیض بھی عطا کر، اور ہمیں صحیح وہ روزہ عطا کر جس کو تو پسند کرتا ہے۔ روزہ دار وہ ہے جو سحری کرتا ہے، سحری سنت ہے، اور بہترین سحری کھجور کھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری میں کھجور کھائی اور دودھ پیا، اسے بدن میں طاقت آتی ہے،
اور اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا رہے تو دن کو ان کو پیاس نہیں محسوس ہوتی، اور جو غیبت نہیں کرتا ان کو بھی روزے میں پیاس نہیں لگتی، اس لیے کہ روزے کی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ فجر کی اذان سے پہلے اور مغرب کی اذان پہ کھانا، کہ اس وقت سے لے کے مغرب کی اذان تک سے لے کے، اور جو کھانا پینا بند کر دیتے فجر کی اذان سے مغرب کی اذان تک، اور اس میں جو شرائط اللہ نے شرائط رکھی ہوئی ہے وہ پورا کرے، کہ اس میں حرام کھانا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی لگانا، لگائی بجائی کرنا، فحش گفتگو کرنا، سو کے اپنے ٹائم کو گزارنا، نمازوں کو چھوڑنا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑنا، اور ایسا کام جو اللہ نے منع فرمایا ہوا ہے وہ کرنا، یہ روزے کی بے ادبی بھی ہے، اور یہ روزے کی روحانیت اور نورانیت کو ختم کر دینے والے اعمال ہیں۔ اور وہ رب فرماتا ہے کہ مجھے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے روزہ چاہیے، کہ کانوں کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، اور زبان کا بھی روزہ ہو، اور دل کا بھی روزہ، اور ہاتھوں کا بھی روزہ، اور پاؤں کا بھی روزہ ہو، اور نفس کا بھی روزہ ہو۔ ان چیزوں کو بھی پاکیزہ رکھو، روکے رکھو ان کو۔ اور روزہ ٹریننگ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، اے لوگو، تم پہ رمضان کے مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے، میں اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں، مفہوم بتا رہی ہوں۔ جس طرح پہلی قوموں پہ روزے فرض کر دیے گئے تھے، پہلے لوگوں پہ، اور یہ گنتی کے چند دن ہی تو ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یہ ٹریننگ ہے کہ اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑ دینا، جو اللہ فرمائے چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے جھوٹ نہ بولو، نہ بولو، چوریاں نہ کرو، غیبتیں نہ کرو، بغض عداوتیں نہ رکھو دل میں، حسد نہ رکھو، لڑائی جھگڑے نہ کرو، کسی کا حق نہ رکھو، اور دو بندوں کو آپس میں نہ لڑواؤ، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کو حقیر نہ سمجھو، اور اللہ سے ڈرو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر 5 وقت کی نمازیں بھی ہوں، قرآن کی تلاوتیں بھی ہوں، صبر بھی ہو، شکر بھی ہو، عاجزی بھی ہو، پاکیزہ تنہائیاں بھی ہو، اور نفلی عبادتیں بھی ہوں، اس میں سو بھی جاؤ وہ بھی عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے روزے کو قبول کرتا ہے۔ اور وہ روزے کا اجر میرا رب خود ہے، وہ جو چاہے پھر دے دے، دنیا میں بھی دیتے اور آخرت میں بھی دیتے، ہر جگہ اسی کے خزانے ہیں۔ اور رمضان میں تو میرے رب کے وعدے میں زمین آسمان پہ جلوہ افروز ہوتا ہوں، اور روز اللہ تعالیٰ کئی جہنمیوں کو جہنم سے آزادی دے دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس نے جنت میں جانا ہے وہ روزے کا ادب رکھے، شرعی عذر کے بغیر مسلمانوں پہ جو بالغ ہوتے ہیں، عاقل ہوتے ہیں، ان پہ روزہ فرض ہے۔ مریض کے لیے اللہ نے چھوٹ دی ہے، مسافر کے لیے دی ہے، اور نابالغوں کے لیے بھی ہے، اللہ نے رخصت دی ہے۔ لیکن جو عاقل اور بالغ اور صحت مند ہے اور وہ رکھ سکتے ہیں، اور نہیں رکھتے، گرمی کا بہانہ، سردی کا بہانہ، کہیں جانے کا بہانہ، یہ وہ کوئی کچھ نہ کچھ بہانہ ڈال کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو رب نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ انہوں نے اللہ کی اس تحفے کو، اللہ تعالیٰ کی پیشکش کو ٹکرا دیا، اور وہ گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان سے اس کا حساب لینا ہے۔ یہ روزے کا ایک خاص نور ہوتا ہے۔ روزے کی وجہ سے اگر ہونٹوں پہ وہ تیسی جم جاتی ہے تو میرے رب کے نزدیک بہت ہی خوبصورتی ہے، وہ بہت ہی خوبصورتی ہے۔ میرے پیارے پیاری ویورز،
روزہ ڈھال ہے، جہنم سے ڈال ہے۔ میرا رب روزہ داروں کے لیے اس کے وعدے ہیں کہ حشر کے میدان میں ان کے لیے دسترخوان بچھائے جائیں گے، اور اللہ اتنا خوش ہوتا ہے جب فجر سے لے کے مغرب تک بھوکا پیاسا رہنے کے بعد جب روزہ دار روزہ کھولتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں میں فخر سے فرماتے ہیں، دیکھو فرشتوں، اس نے میرے لیے کھانا پینا حلال چیزیں چھوڑ دی تھی، اب میرا حکم آیا کہ کھاؤ، تو یہ اب کھا رہے ہیں، ان کو کتنی خوشی ہو رہی ہے، اور میں ان سے زیادہ خوش ہو رہا ہوں۔ جس کام سے رب خوش ہوتا ہے، جن لوگوں سے رب خوش ہوتا ہے، اللہ ان کو کتنا نوازتا ہوگا۔ وہ اللہ کا عشق جب دل میں جاگتا ہے نا، اس وقت میرا دل خوشی سے رو رہا ہے، میرے آنکھوں میں آنسو ہے کہ میرا رب اتنے تھوڑے سے عمل سے، کچھ گھنٹوں کے بھوکے پیاسے رہنے سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ روزہ داروں کا ذکر فرشتوں میں عرشوں پہ کرتا ہے۔ اور روزے کے حسن، اس کی خوبصورتی، تہجد کی نماز بھی ہے، پھر اشراق کی نماز بھی ہے، پھر مغرب کے بعد اوابین کے 6 نفل ہے، پھر تراویحاں ہیں۔ تراویحوں کے بغیر تو عشاء کا مزہ ہی نہیں آتا۔ جب رمضان چلا جاتا ہے، یہ ایک مہمان ہے جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے، تو عشاء کی نماز ایسی مختصر اور اکیلی لگتی ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں رمضان کا انتظار کرتے تھے، خاص اہتمام کرتے تھے، زین العابدین رمضان کا انتظار کرتے، ایک ایک لمحہ گنتے کہ وہ رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، رویا کرتے، پتہ نہیں اللہ کو راضی کر سکوں گا یا نہیں۔ جنتی شہزادے رمضان کا استقبال کریں آنسوؤں سے، اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ کو راضی کرتے رہے۔ ہم ایک لمحہ بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، یاد بھی کرتے ہیں تو پتہ نہیں کس دل سے، بے یقینی سے۔ ہمیں یقین سے اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ ہم نے رمضان کی تیاری کی ہوئی ہے، کئی لوگوں نے اپنے گھروں کو صاف کیا، صفائی نصف ایمان ہے، کرنا چاہیے۔ کئی لوگوں نے نئے برتن خریدے، اس میں کھائیں گے پیئیں گے۔ کئی لوگوں نے کئی راشن خریدے، کئی اہتمامات کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے کچھ بھی نہیں خریدا، نہ برتن نہ کچھ، ہم نے بس اپنے صفائیاں کی ہیں۔ ساتھ اب یہ تو جو خوبصورت یہ میرے پاس سامنے یہ لالٹین ہے، یہ اس لیے سامنے رکھا ہے نا کہ میں چاہتی ہوں کہ ہم گھریلو صفائی کے ساتھ ایک پوچھا اپنے دل پر بھی مار لیں۔ دل کے اندر جو گند بنا ہوا ہے، 11 مہینے ہم نے اپنے دل کے اندر گند سجایا ہوا ہے، ندامت کے آنسوؤں سے اور توبے سے ایک پوچھا گیلا کر کے تو اس دل پر بھی مار لیں، تاکہ یہ دل صاف ہو جائے، اور اس میں اسی طرح نور آ جائے، اللہ کے عشق کے دیے اور اس میں جل اٹھیں، تو پھر روزے کا بھی مزہ آتا ہے، سرور آئے گا، اور پھر قرآن کی تلاوت کا بھی سرور آئے گا جو کہ اس مہینے میں نازل ہوا ہے۔ پھر تراویحوں کا بھی دل کرے گا، اب نفلی عبادتوں کا، اور فرض تو فرض ہے، 5 وقت کی نماز اور روزہ ساتھ چلتا ہے۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھا نماز چھوڑ دیا، نماز ہم نے پڑھ لی روزہ چھوڑ دیا، نہیں، ہم نے روزے کو بھی لے کے جانے، ساتھ ہم نے نمازوں کو بھی، فرائض اور پھر نفلی عبادتوں کو بھی ساتھ لے کے اللہ کے آگے پیش کرنے۔ اللہ تجھے روزہ پسند ہے، ہماری یہ سجاوٹوں والا روزہ قبول کر لے۔ تو پیاری ویورز، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اسی رمضان میں حاضر خدمت ہوتی رہوں گی۔ میں آپ سب کے لیے دعا کروں گی، اللہ
گھر کی صفائی کے لیے گھر کے جتنے اہتمامات ہیں، ہم نے جو برتن خریدے ہیں، ہم نے جو کچھ خریدا ہے، ان برتنوں کے ساتھ ہماری دل کا برتن بھی صاف کر لے، ہماری قبریں بھی صاف کر لے، ہمارے دماغوں کو بھی صاف کر لے برے خیالات سے، برے منصوبوں سے۔ جو پلاننگ ہوتی ہے یہاں پہ ہیڈ کوارٹر ہے شیطان کا، اس کو بھی صاف کر لے، ساتھ ہماری ہڈیوں کو بیماریوں سے بھی صاف کر لے، اور ہماری آنکھوں کو بے حیائی سے صاف کر لے، اور کانوں کو بری باتوں سے صاف کر دے۔ یہ بھی برتن ہے، اس کو بھی تو ہم نے نیا کرنا، اس کو بھی تو چمکانا ہے نا۔ یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، جو گنتی کے چند دن ہے، رب فرماتے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو میرے پیاری ویورز، سحری افطاری سنت ہے، کرو، رب نے جتنا دیا ہے کرو، اللہ کا شکر بھی ساتھ ادا کرو اور قدردانی بھی ساتھ کرو۔ کہ روزہ رکھ لیا، سارا دن بھوکا پیاسا رہے، سو کے پھر باہر نکل گئے روزہ۔ ہم نے روزہ گزارنا ہے بھائی، ٹائم گزارنا ہے، روزہ کب کھلے گا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، مغرب قریب ہو جاتی ہے اور ان کے اعمال ہی نہیں ختم ہوئے ہوتے اور ایک دم سے روزہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیبی خزانے سے ان کے دسترخوانوں پہ اپنی کئی نعمتیں سجا دیتے، دینے والا رب ہے، سب کو دیتا ہے، اس کے وعدے ہیں، وہ دیتا ہے اور پھر بھی دیتا ہے اور پھر بھی دیتا ہے۔ تو میری پیاری ویور، اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہو تو ایک لائک تو میرا حق بنتا ہے نا، اور شیئر بھی کرے اور اس کو پوری واچ کرے۔ اور تمام سبسکرائبروں کے لیے میری خصوصی دعا ہے، پرانے والے تو خصوصی میرے پرانے ہیں اپنے، جو نئے آنے والے ہیں موسٹ ویلکم، وہ آئیں۔ ایک ہی دفعہ سبسکرائب کرنا ہوتا ہے، دوبارہ نہیں کرنا ہوتا، بار بار نہیں کرنا ہوتا، وہ آئے، موسٹ ویلکم، اور اپنے لیے دعائیں کروا لیں۔ اگر نہ بھی آئے تب بھی میں دعا کرتی ہوں، سب کے لیے میری دعائیں ہیں۔ ایک درویش، ایک اللہ کی عاشق کی زبان سے دعائیں لے لیں، اور یقین کے ساتھ دعا کرتی ہوں اور میرا رب قبول کر دیتا ہے، جو اس کے حق میں دنیا میں بہتر ہوتی ہے۔ اور جنہوں نے دعا کے لیے مجھے کہا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مسئلے حل کر دے، کی پریشانیاں دور کر دے، رکاوٹیں اور جو بے کسی اور بے بسی ہے وہ بھی دور کر دے۔ میری طرف سے اللہ حافظ، انشاءاللہ کل پھر حاضر خدمت ہو جاؤں گی۔ اللہ حافظ، اللہ خوش رکھے۔